میں کراچی میں نوکری کرتا تھا اور سوتا بھی وہیں تھا۔ کراچی میں میرا ایک ماموں بھی رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ ماموں جان کی بیوی یعنی میری مومانی شازیہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ہمیشہ مومانی کے ساتھ وقت پاس ہو۔ میں کبھی ماموں کے گھر جاتا تھا۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں مومانی کے نام کا خود کو سرور دیتا تھا جب مجھے طلب ہوتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن میرے ماموں کی کال آئی کہ میں پنجاب جا رہا ہوں، کچھ دن تم نوکری کے بعد میرے گھر آ کر ٹھہر جانا تاکہ تمہاری مومانی اکیلی نہ ہو۔ میں نے کہا جی ماموں، میں ایسے ہی کروں گا۔ پھر اگلے دن ماموں پنجاب کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ مومانی بولی آج بریانی بنا لیتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے آپ کو بہتر لگے۔ خیر شام ہونے والی تھی۔ بریانی کھانے کے بعد میں آ کر سو گیا۔ میں اکثر مومانی کے نام کا خود کو آرام دیتا تھا۔ اب تو مومانی میرے سامنے تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گیا اور مومانی کے نام کا خود کو سرور دینے لگا۔ میں خود کو آرام دے رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب مجھے دوسری بار ایسا محسوس ہوا تو میں نے اٹھا تو سامنے مومانی کھڑی ہوئی دکھائی دی تھی جو خان صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا جی مومانی۔ وہ بولی تم سے چائے کا پوچھنے آئی تھی، تم ضروری کام میں لگے ہوئے تھے اس لیے میں ٹھہر گئی تھی۔ میں نے کہا کیا کریں مومانی، شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے جب دل چاہتا ہے تو اس طرح ہی خود کو راحت دے پاتے ہیں۔ شازیہ مومانی بولی کہ ویسے خان صاحب اچھا رکھا ہوا ہے، جو آئے گی قسمت والی ہی ہوگی۔ ایسے خان صاحب ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ میں نے کہا میرے ماموں کے پاس بھی نہیں ہے کیا؟ پھر یہ بات سن کر شازیہ مومانی نے ایک لمبی سی سانس لی اور بولی کہ خان صاحب کو چھوڑو، تم تو ایسے ہی آرام دے پاتے۔ مومانی کی باتیں سن کر خان صاحب بھولے نہ سمایا جیسے ہی مومانی آ جاؤ۔ پھر میں نے کہا مومانی جب تک میں یہاں دستیاب ہوں میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہوں، باقی آپ کو جیسے بہتر لگے۔ مومانی بولی اگر تم میرے آ جاؤ بڑا احسان کرنے جا رہے ہو تم، میں منع نہیں کر سکتی۔ پھر مومانی آ گئی، بولی ایک میچ کا آغاز کرو۔ پھر میں میچ کا آغاز کرنے لگا۔ مومانی بولی آج رانی جو مکمل کرنا ہے۔ پھر میں نے کہا جی۔ پھر کافی دیر تک ہم میچ کھیلتے رہے، دونوں کو کافی اچھا سرور مل رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد مومانی آؤٹ ہو گئی، میں بھی اس کے بعد آؤٹ ہو گیا۔ پھر ہم باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے کرتے دوبارہ اہم دنوں کا دل چاہنے لگا۔ میں نے کہا مومانی دوبارہ دل چاہ رہا ہے میچ کھیلنے کا۔ مومانی بولی جتنی بار چاہو میچ لگاؤ، میں بھاگنے والے میں سے نہیں ہوں، میں مقابلہ کرتی ہوں۔ پھر ہمارا ایک اور یادگار میچ لگ گیا۔ یہ میچ بھی کافی وقت تک جاری رہا۔ پھر میں آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آنٹی کو مکمل کیا میں نے۔ پھر اب مزید مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ آنٹی کو کچھ بولتا۔ پھر آنٹی بادام والا جوس لے کر آئی جس نے میری قوت میں اضافہ کر دیا۔ میں سو گیا، مومانی بھی سو گئی۔ صبح اٹھے تو خان صاحب تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر میں نوکری پر چلا گیا۔ تقریباً 5 بجے آیا تو آنٹی کی سہیلی نورین آئی ہوئی تھی۔ میرے بارے میں اور رات والے کھیل کی کہانی کے بارے میں پوچھ رہی تھی مومانی سے۔ میری شکل و صورت بھی کافی خوبصورت تھی۔ مجھے دیکھ کر نورین بولی یہی لڑکا ہے؟ مومانی بولی ہاں یہی لڑکا ہے۔ پھر نورین بولی شازیہ پھر تو نے اچھی قسمت پائی ہے، ایسا شہزادہ پا کر۔ اچھا میں جاتی ہوں، تم اپنا کام مکمل کرو۔ پھر وہ مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ نورین بھی ویسے کافی خوبصورت تھی لیکن وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی۔ اس کی اپنی ایک فیکٹری تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی۔ میں نے کہا مومانی آپ کی سہیلی کی قسمت اچھی کرنا چاہتا ہوں۔ مومانی بولی کیا مطلب؟ میں نے کہا مومانی جان آپ کی سہیلی کو میری ضرورت ہے،
تو آپ ان سے بات کرو، میں راضی ہوں۔ مومانی بولی اچھا دیکھیں گے۔ پھر ہم نے وہ میچ مکمل کرنے کے بعد کھانا کھایا، پھر اپنے ایک دوست کی طرف چلا گیا تو واپس آیا۔ مومانی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شہزادے کو تمہاری خاطر منت کی ہے کہ ایک دو میچ وہ تمہارے ساتھ بھی لگا لے، تاکہ تم کو اس چیز میرے سے زیادہ ضرورت ہے۔ نورین بولی کہ میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ نورین کا گھر ماموں کے گھر کے قریب ہی تھا۔ مومانی بولی اگر تمہارے پاس وقت دستیاب ہے تو آ جاؤ۔ نورین بولی ہاں میں آ رہی ہوں۔ پھر ہم نے میچ کے لیے میدان بنایا، ادھر میچ کا آغاز کر دیا۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد ہی نورین آ گئی اور بولی بہت شکریہ تم دونوں کا۔ پھر مومانی بولی کہ پہلے تم اور نورین میچ لگاؤ، پھر میں آ جاؤں گی۔ پھر نورین کے ساتھ میرے پہلے میچ کا آغاز ہو گیا۔ ہم میچ میں لگے رہے۔ نورین تو ایکسپرٹ تھی۔ میچ کے دوران میں نے پوچھا نورین آنٹی میں نے سنا ہے کہ آپ کے شوہر سے علیحدگی کو کافی سال گزر چکے ہیں، آپ نے کبھی میچ لگایا ہے؟ تو وہ بولی بس رہنے ہی دو۔ میں نے کہا نہیں آنٹی آپ بتاؤ۔ پھر وہ بولی کہ دیکھو یہ چیز ہر بندے کی ضرورت ہے، میرا تو نام بھی بغیر خاوند والا ہے۔ جب کبھی مناسب موقع ملتا ہے تو کوئی اعتبار والا کھلاڑی آ جاتا ہے تو پھر میچ لگا لیتی ہوں، ورنہ میرے لیے میچ لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ویسے میرے ماموں تو دستیاب ہوتے ہیں۔ وہ بولی چپ کرو، ایسی باتیں نہیں پوچھتے۔ پھر آہستگی سے وہ بولی ایک دو بار موقع ملا ہے میچ لگانے کا۔ پھر باتیں کرتے ہوئے نورین آنٹی آؤٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں لگا رہا، پھر میں بھی آؤٹ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد مومانی آ گئی، پھر اس کے ساتھ میچ کا آغاز کر دیا۔ ہم اپنے میچ میں لگے رہے۔ میرا دوسری بار تھا اور مومانی کا پہلی بار۔ پھر آدھے گھنٹے تک ہمارا میچ چلتا رہا، اس کے بعد ہم دونوں ہی مکمل ہو گئے۔ پھر مومانی کو کولا لے آئی، ہم نے پیا، پھر اس کے بعد نورین آنٹی چلی گئی، ہم بھی سو گئے تھے۔ اگلے دن میں نوکری پر چلا گیا تو مجھے واپسی میں نورین آنٹی کی کال آ گئی، بولی تم میرے سے ہوتے جانا۔ میں نے کہا جی خیریت ہے۔ وہ بولی آؤ تو بتاؤں گی۔ میں چلا گیا، پھر جب پہنچا تو نورین آنٹی بولی کہ مجھے وہاں آ کر شازیہ کے ساتھ مل کر میچ لگانا اچھا نہیں لگتا، تم آ گئے ہو اس لیے میرے ساتھ میچ اس وقت نکال کیا کرو۔ میں نے سوچا کہ ماموں کے آنے کے بعد مومانی کے ساتھ میچ نہیں لگا پاؤں گا، ابھی اس کے ساتھ بنا لیتا ہوں، پھر یہاں میچ کی جگہ بناؤں گا۔ میں نے کہا جی آنٹی وہاں مجھے بھی صحیح نہیں لگتا۔ پھر ہمارا میچ کا آغاز ہو گیا، کافی دیر ہم میچ میں مشغول رہے، پھر آنٹی مکمل طور پر ہو گئی، میں بھی کچھ دیر کے بعد پورا ہو گیا۔ میں اس کے بعد سیدھا ماموں کے گھر پہنچ گیا، دیکھا تو مومانی بولی کہ آج اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا آفس کے کچھ ملازم چھٹی پر گئے ہوئے تھے، اس لیے کچھ دن تک چھٹی اس وقت ہی ملے گی۔ مومانی بولی اچھا۔ پھر شام میں میچ کی تیاری کی گئی۔ پھر مومانی نے بولا نورین کو بلاؤں؟ میں نے کہا نہیں آج تھک گیا ہوں میں، پھر ہمارا میچ کا آغاز دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں آؤٹ ہو گیا۔ اگلے دن ماموں کی کال آ گئی، میں آ رہا ہوں، پھر میں نے چھٹی کر کے ایک ٹیسٹ میچ لگا لیا۔ پھر اگلے ہی دن ماموں پہنچ گیا، ہمارا کام اب رک گیا تھا، میں نے اب نورین آنٹی کا ہی رخ کر لیا تھا۔ ایک دن میں اچانک ماموں کے گھر گیا تو ماموں نظر نہیں آ رہے تھے، میں نے بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی، مومانی کے ساتھ لگ گیا تو اچانک ماموں آ گیا اور مجھے دیکھ کر کہا شاباش بیٹا شاباش۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی، اگر اچھی لگی ہو